عالی درجات کے لیے اور اس مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعداء فاطمۃ الزہراء ومکسر فضائلها ومنکر ولایتها، صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صلوات۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جائیے کیونکہ پیچھے مومنین ہیں، سارے احباب تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، بہت شکریہ، آ جائیے۔ جو پیچھے احباب ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ جزاک اللہ۔ ہمیشہ میں اپنی مجلس کا آغاز حمد خدا سے کرتا ہوں۔ آج کی مجلس میں حمد خدا کے لیے اس سے بڑا میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ جسے بطول سجدے کرے اسے خدا کہتے ہیں، جسے سیدہ جھک جائے اسے ذات پروردگار کہتے ہیں۔ خدا کی حمد کے بعد میں بات بڑھاؤں اس بی بی پہ پڑھنا ہے کہ جس کی معرفت کی بلندیوں تک جانے کے لیے انسانی ادراک کی حدیں کافی نہیں ہیں، بلکہ انسانی ادراک کی وہاں انتہا ہوتی ہے جہاں معرفت زہرا کے آسمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ کون فاطمہ زہرا جس کا بڑا حسن ہو چھوٹا حسین ہو، جس کی شان میں نازل مارا جل بحرین ہو، جس کی قیمت و قدر دیکھنی ہو تو سورہ قدر کو دیکھو، جس کے گھر کی شجاعت دیکھنی ہو احد و بدر کو دیکھو، قرآن سارے کا سارا جس کی عزت و توقیر ہو، جس کی شان میں نازل آیت تطہیر ہو، جس کی سخاوت کا دہر میں سورہ دہر چرچا کرے، جس کی مادر اسلام پہ اپنا خرچہ کرے۔ کون فاطمہ عصمت کا حصار فاطمہ ہے، عفت کا حجاب فاطمہ ہے، تطہیر کی ملکہ فاطمہ ہے، اللہ کی کنیز خاص فاطمہ ہے، نوید باغ بہشت فاطمہ ہے، ملائکہ جس کے در کی نوکری کر کے عرش پہ جا کے فخر کریں۔
اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ الحمد کی کرن فاطمہ ہے، طٰہٰ کے گھر کی زینت فاطمہ ہے، سورہ کوثر کی تفسیر فاطمہ ہے، ہم شکل نبی فاطمہ ہے، ہم گفتار نبی فاطمہ ہے، ہم کردار نبی فاطمہ ہے، ہم رفتار نبی فاطمہ ہے۔ وہ نبی جو قرآن کی زبان میں، آخری بندے تک توجہ، وہ نبی جو قرآن کی زبان میں کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں داعی اللہ، کہیں سراج منیر، کہیں بشیر، کہیں نذیر، اتنا عظیم نبی جس بی بی کی آمد پہ اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے، اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ توجہ ہے سامنے محترم، اسے بنت پیمبر کہتے ہیں۔ شیعہ سنی احباب تشریف فرما ہے، میں ایک تعریف پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ علماء طلاب، علماء دوست احباب تشریف فرما ہے، سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اور بھائیوں کے ہاں سنت کی تعریف میں فرق ہے۔ ان کے ہاں ہے جو رسول خدا کرے وہ سنت، ہمارے ہاں اس تعریف میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ نہیں، تعریف اس سے وسیع ہے۔ قول معصوم، جو معصوم کہے وہ سنت، فعل معصوم جو معصوم کرے وہ سنت، تقریر معصوم، معصوم کے سامنے عمل ہو اور معصوم منع نہ کرے، یہ بھی سنت۔ توجہ ہے؟ ان کے ہاں جو رسول کریں، ہمارے ہاں معصوم اس لیے کیونکہ ہم نبی کو بھی معصوم مانتے ہیں، امام کو بھی معصوم مانتے ہیں۔ جیسے نبی معصوم، ایسے نبی کا جانشین معصوم۔ اب یہاں تو ہم دونوں متفق ہو گئے کہ جو رسول کریں وہ سنت ہے نا، ایسا جو رسول کریں وہ سنت۔ اور یہ بھی فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، ابھی مولانا بھی بیان فرما رہے تھے کہ جب بھی بی بی آتی رسول کھڑے ہو جاتے، بیٹی آ رہی ہے نا، باپ کھڑا ہو گیا۔ تو آج امت محمدی کے علماء اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کبھی ایسا ہو، کبھی آپ نے کوئی عالم سنا ہو، دیکھا ہو کہ جو اپنی بیٹی کی آمد پہ کھڑا ہو جائے؟ ایسا کبھی ہوا؟ نہیں۔ اہل سنت کو چھوڑیے، ہمارے شیعوں کے علماء بھی ایسا نہیں کرتے کہ محفل میں بیٹی آئے اور کھڑے ہو جائیں، حالانکہ یہ عمل سنت ہے، رسول بھی کرتے رہے، اور جو رسول کریں وہ سنت۔ علماء اسلام مجھے جواب دیں گے محسن قاسمی، نہیں، ہم سنت تب سمجھتے جب محمد بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے، بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، مقام زہرا کو دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ اس سنت پہ چلنے کے لیے، اس سنت پہ چلنے کے لیے پہلے محمد جیسا بابا لانا پڑے گا، زہرا جیسی بیٹی لانی پڑے گی۔ خدا کی قسم کائنات میں کوئی نبی جیسا باپ نہیں، کوئی بطول جیسی بیٹی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے بی بی کی ذات پہ بابا سے بنا۔ دیکھیے سامعین محترم، اللہ نے جس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، وہ کرم کرنے پہ آئے تو انتہا کر دیتا ہے، کچھ عطا کرنے پہ آئے تو انتہا کر دیتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا کرم ہم پہ یہ کیا کہ ہمیں نیستی سے ہستی عطا کی، وجود عطا کیا، عدم سے وجود عطا کیا۔ اگر خدا ہمیں نہ بناتا ہم کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ جب ہوتے ہی نہ تو کیا بگاڑنا؟ پہلا کرم اس کا یہ ہوا کہ اس نے ہمیں وجود عطا کیا۔ اس سے بڑا کرم اس نے یہ کیا کہ وجود عطا کر کے ہمارے سر پہ تمغہ شرافت کو سجا کے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اس کا اور کرم ہوا۔ اس نے سوچا، اس سے خیال آیا، بلکہ جملہ بدل کے جو ادب سنتے ہیں، بے دل کے دل میں خیال آیا کہ میں اسے اور عطا کروں۔ اس نے ہمیں منزل تسلیم پہ فائز کر کے مسلمان بنا دیا۔ یہ اس کا کرم، پہلا کرم
وجود عطا کیا، پھر انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ اس کی عطا اور بڑھتی گئی، اس نے پھر ہمیں منزل تسلیم سے آگے منزل ایمان پہ فائز کر کے مومن بنا دیا۔ منزل ایمان کے بعد منزل ایقان پہ لا کے یقین جیسی نعمت عطا کی۔ اب پوری کائنات وجود، اس کے اندر انسان، پھر انسانوں میں سے کچھ مسلمان، توجہ ہے، مسلمانوں میں سے کچھ مومن، مومنوں میں سے کچھ ایسے جو یقین کی منزل پہ۔ اللہ نے چاہا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں، اس نے پھر انہیں منزل ایقان سے منزل ولایت پہ رکھ کے ولایت کا منصب عطا کر دیا، انہیں اپنا ولی بنا دیا۔ منزل ولایت سے اس نے اور عطا کرنا چاہا، اس نے پھر اتنے بندوں میں سے 1,24,000 کو منصب نبوت عطا کر کے نبی بنا دیا، نبی بنا دیا۔ اب 1,24,000 یہ وہ ہیں جو پوری دنیا میں سے چنے گئے۔ اب 1,24,000 پہ مزید اس نے کرم کرنا چاہا، انہیں کچھ اور عطا کروں، پھر اس نے 1,24,000 میں سے 313 کو چن کے منصب رسالت عطا کیا، انہیں رسول بنایا۔ نتیجے تک میرے ساتھ چلنا ہے۔ 1,24,000 میں سے 313، پھر اس نے سوچا ان 313 میں سے کچھ تو ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں، اس نے ان 313 میں سے 5 کو چن کے اولو العزم پیغمبر بنا دیا۔ پھر 5 سامنے، یہ وہ ہیں جو پوری دنیا سے چنے گئے۔ اب 5 سامنے ہیں، اولو العزم پیغمبر سامنے ہیں، اولو العزم پیغمبر سامنے ہیں۔ توجہ یہاں، 1,24,000 نبی بنائے، نبیوں میں سے 313 رسول بنائے۔ 313 کو عطا کرنے پہ آیا تو ان میں سے 5 کو، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ان میں سے 5 کو اولو العزم بنایا۔ پھر سوچا ان 5 میں سے کوئی تو ایک ایسا ہو جو ان سب سے افضل ہو، اسے مصطفیٰ بنایا۔ جب منزل کمال پہ مصطفیٰ کو چن لیا، پھر سوچا اسے بھی تو کچھ عطا کروں، پھر فرمایا انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، ہم نے تجھے فاطمہ۔ پتہ چلا فاطمہ جیسا تحفہ کبریا سے پانے کے لیے اس منزل پہ جانا پڑے گا جس منزل پہ مصطفیٰ ہے۔ اچھا یہاں سوال، کدھر جانے؟ خیر، اچھا توجہ یہاں، اچھا فون آ گیا، ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ کو سیدہ عطا کی۔ اچھا یہاں ایک سوال ہے، اور عموماً نوجوانوں سے میں متوجہ ہوں، سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتے بھی ہیں، ایسے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ اللہ نے جو فضیلت حضرت عیسیٰ کو عطا کی وہ مجھے کیوں نہیں کی؟ بھئی خواتین میں سے کوئی خاتون کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ بی بی مریم کو بطول بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال ہے کہ اللہ نے فاطمہ محمد کو ہی کیوں دی؟ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا۔ یاد رکھیے گا اللہ عادل ہے، اس کی تقسیم اندھی نہیں ہوتی۔ فاعلیت فاعل کی بات نہیں، قابلیت قابل کی بات ہے۔ نہیں، مجھے سمجھانا پڑے گا، توجہ، میں مثال دینے لگا ہوں تاکہ ہر خاص و عام کے ذہن کی دہلیز پہ میری بات پہنچ جائے۔ یہ ہے میرے گلاس میں، میرے ہاتھ میں ایک جگ جو پانی سے بھرا ہوا ہے، یہ ہے ایک گلاس، میں یہ سارا پانی اس گلاس میں ڈالنا چاہتا ہوں، سارا پانی آ جائے گا؟ نہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا آپ پانی ڈالنے میں قدرت نہیں رکھتے؟ کیا میں قدرت نہیں رکھتا پانی ڈالنے میں؟ کیا میں جگ اٹھا نہیں سکتا؟ کیا میں جگ کو انڈیل نہیں سکتا؟ پھر پانی یہاں کیوں نہیں آ رہا سارا؟ آپ کہیں گے آپ قدرت رکھتے ہیں، یہ اس قابل نہیں۔
اس کا ظرف چھوٹا ہے. اللہ اکبر، کاش میں جملہ پہنچا سکوں. اس کا ظرف چھوٹا ہے، اتنا زیادہ پانی ظرف میں نہیں آ سکتا. اللہ نے فاطمہ جیسا تحفہ کائنات میں بھیجنا تھا. پوری کائنات کیوں دیکھتا رہا وہ خالق کائنات؟ وہ کون سی آغوش ہے جہاں میں فاطمہ کو بھیجوں؟ اللہ کو پوری کائنات میں یا خدیجہ ملی ہے یا محمد ملا ہے. یا مصطفیٰ ملے ہیں. ابھی آپ نے کہا بلند تر صلوات، اگر یہ ان کی بلند تر ہے تو ذرا ڈھیلی صلوات پڑھیے. دیکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بلند تر صلوات پڑھیں، اس میں صرف مجلس کی زینت کے لیے نہیں کہتے. مجلس کی زینت اپنی جگہ، اس کا اور فائدہ یہ ہے، بہار میں حدیث ہے کہ جو بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہ اس کے دل سے منافقت کو دور کرتا ہے. اور رسول اللہ کی حدیث سے بی بی سیدہ سے فرمایا تھا یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ. اے فاطمہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھے رکھے گا. صلوات بھیجیے بابا سے بابا. چلیں آگے. اللہ نے فاطمہ جیسا تحفہ رسول اللہ کو عطا کیا. اور یاد رکھیے آپ بی بی کی ولادت با سعادت کے جتنے بھی ابواب ہیں جا کے دیکھیے، مطالعہ کیجئے. یہ حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے گی کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی اس سے پہلے رسول کو حکم دیا گیا کہ 40 دن تنہائی اختیار کرو. کس کو حکم ہے؟ مصطفیٰ کو. بھائی 40 دن تنہائی اختیار کرنے کا کیا مقصد؟ جیسے ہم اپنی زبان میں کہہ دیں چلا کاٹنا، یعنی جب اللہ سے کچھ منوانا ہو، اللہ کی ذات میں خود کو منزل قبولیت تک لے کے جانا ہو تو ہم چلا کاٹتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ گناہوں سے پاک ہو کے تنہائی اختیار کر لو، خدا کی عبادت کرو، روزے رکھو تاکہ کثافتوں سے پاک ہو جاؤ، معنوی اور روحانی ارتقاء نصیب ہو، پھر کہیں جا کے خدا وہ تحفہ عطا کرتا ہے. گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے نبی سے کہا تو تنہائی اختیار کر جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. جو سید الانبیاء، میرے پاس الفاظ نہیں، جملے نہیں، میں کیا کہوں کہ کس کو حکم ہو رہا ہے تو تنہائی اختیار کر. جو نبیوں کا نبی، جو ولیوں کا نبی، جو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل انسان ہے، جو سید الابرار، جو احمد مختار، جو حبیب ستار، جو محبوب غفار، جو شافی یوم قرار، جو سرور طیب لیل و نہار، جو سرور عالم، جو مونس اعظم، جو وارث زمزم، جو دو عالم، جو محبوب دو عالم، جو خیر المجسم، جو رمشہ کائنات، جو مقصود کائنات، جو وجہ تخلیق کائنات، جو رونق ششجہات، جو نور اول، جو عشق اول، جو حسن اول، جو خلق اول، جو خلق اول، جو سردار دو جہاں، جو سرکار مرتضیٰ، جو احمد مجتبیٰ، جو محمد مصطفیٰ، جو رونق دارین، جو سید ثقلین، جو جد الحسن والحسین. اس انسان کو کہا جا رہا ہے تنہائی اختیار کر، سجدے کر، تجھے میں نے فاطمہ دینی ہے. یہی تو وجہ ہے ایک شاعر نے کمال کر دیا، اے جبین مصطفیٰ ذرا تو ہی تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. جنت کے بدلے میں یہ ہم سودا نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. نہیں، میں آپ کی اس تقریر پہ متفق نہیں ہوں. ہاں میں متفق نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ جنت کے بدلے ہم یہ سودا نہیں کرتے، علی کو کیسے چھوڑتے؟ بھائی علی ہی تو جنت میں پہنچائیں گے. وہ کون سی جنت ہے جو علی کے علاوہ ہو؟ قسیم النار والجنہ علی ہے.
ولایت علی جنت کی ٹکٹ ہے، محبت علی جنت کی ٹکٹ ہے۔ آئندہ سید ربائی نہ بولیے گا ہم اس جنت کو ہی نہیں مانتے جو علی سے ہٹ کے ہو۔ اور یاد رکھنا یہ جنت کی جو مثالیں دی گئی ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے دی گئی کہ جس میں نہریں ہیں، دودھ ہے، یہ ہے، وہ ہے، وگرنہ جنت تو حقیقت میں وہی ہے جہاں سردار جنت موجود ہیں۔ توجہ ہے، آئندہ احتیاط کیجیے گا، توجہ ہے سامعین محترم۔ سیدہ کو کون جانے، وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا پیغمبر کے بعد سب سے عظیم مبلغہ ولایت علی کو سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ چونکہ اب آپ نے ولایت کی بات کیا تو میں تو نہیں سائیڈ پہ ہوں گا یہ ذکر کیے بغیر۔ ولایت کی مبلغہ بی بی سیدہ، آپ بی بی کا خطبہ اٹھا کے دیکھیے، طویل خطبہ ہے، اس پورے خطبے میں چند آیات، چند باتیں بی بی نے اپنے حق کے بارے میں کی، وگرنہ مکمل احکام دین کو سیدہ نے بیان کیا۔ توحید، رسالت، علی کی ولایت، معاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فلسفہ سارا بی بی نے بیان کیا۔ در حق بی بی جانتی تھی حق نہیں ملے گا، جانتی تھی، مگر حق لینا تو بہانہ تھا۔ بی بی حق مانگنے نہیں گئی، بے نقاب کرنے گئی تھی۔ پیغمبر کے بعد افضل ترین مبلغہ ولایت، مدافع ولایت، بنت پیغمبر۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کس طرح بی بی کا نام، بی بی کی زندگی علی کی ولایت کو پہنچاتی ہے گھر گھر تک۔ علماء تشریف فرما ہے، ہمارے مکتب کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے علامہ عبد الحسین امینی علیہ رحمہ۔ ان کا تعارف کرواتے میں ایک جملہ کہوں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک آفاقی کتاب لکھی الغدیر، 16 جلدوں پہ، اب تو اس کا ترجمہ بھی آ چکا ہے، اور یہ 16 جلدیں ایک حدیث کی تشریح ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ ہیں مؤذن ولایت علی، یہ ہیں وکیل ولایت علی۔ اب تو الحمدللہ تحقیق کا دور، ترقی ہو گئی، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اب آپ نے جو بھی تحقیق کرنی ہے گوگل پہ جائیں، وہ جملہ لکھیں، وہ ساری کتابیں، سارے حوالے سامنے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، کوئی مقالہ لکھنا ہے، کوئی کتاب لکھنی ہے، کوئی آپ کو حوالہ چاہیے، آپ موبائل سے، انٹرنیٹ سے سارے حوالے ایک لمحے میں سامنے لا سکتے ہیں۔ وہ دور تھا کہ جب یہ سہولیات تو میسر نہیں تھیں، اس دور میں علماء کو ایک ایک حدیث کے لیے کئی مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ علی والو ایسے ولایت تم تک نہیں پہنچی، علماء کی قربانیاں ہیں۔ کئی دنوں، کئی محلوں، کئی علاقوں، کئی شہروں، کئی ملکوں تک جانا پڑتا تھا ایک ایک حدیث کے لیے۔ جب علامہ امینی الغدیر کتاب لکھ رہے تھے، اسی سلسلے میں انہیں شام ملک میں جانا پڑا۔ توجہ، میں نے بتانا ہے کہ بی بی مبلغہ ولایت ہے۔ شام پہنچ گئے، وہاں کے علماء کو پتہ چلا کہ علامہ امینی مذہبیہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین آئے ہیں۔ علماء تو انہوں نے کہا چلے یوں کرتے ہیں، دعوت کر لیتے ہیں، مل بیٹھیں گے، گپ شپ لگ جائے گی۔ علامہ امینی کو دعوت دی گئی۔ علامہ نے فرمایا کہ دیکھیے میں اس شرط پہ آؤں گا کہ مناظرہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں مناظرے کی نیت سے ہی نہیں آیا، نہ میرا ایسا پلان ہے، ہم بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے۔ بیٹھ گئے۔ اب چونکہ محفل علماء کی تھی، دنیاوی باتیں تو ہونی نہیں تھی، یا قرآن کی باتیں یا حدیث کی باتیں چلتی گئیں، آخر کار ایک عالم بول اٹھے، انہوں نے کہا چلیں یوں کرتے ہیں، محفل کو مزید متبرک بنانے کے لیے ایک حدیث سارے علماء بیان کرتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے کم از کم ایک عالم وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا آپ بھی حدیث پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، مگر شرط ہے حدیث وہ پڑھی جائے گی جو تمام مکاتب کے نزدیک صحیح السند ہوگی، یعنی کوئی اسے ضعیف قرار نہیں دے گا بلکہ صحیح مانیں گے۔ ٹھیک ہے، بات چلتی گئی، آخر کار نمبر آ گیا علامہ امینی کا۔ قبلہ کی باری آئی، قبلہ نے حدیث بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا یہ حدیث تو میں بیان کروں گا، بعد میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ بھی ہوگا۔ جی بسم اللہ بیان فرمائی۔ علامہ امینی نے کون سی حدیث پڑھی جانتے ہیں؟
فرمایا مم مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ حدیث بیان کی علامہ امینی نے ایک عالم سے پوچھا آپ کے ہاں یہ کیسی روایت؟ انہوں نے کہا صحیح السند، آپ کے ہاں صحیح السند، آپ کے ہاں سب سے اقرار لے لیا۔ سب نے کہا الفاظ آگے پیچھے ہیں، البتہ مفہوم یہی ہے کہ جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب علامہ امینی نے ہر ایک کو دیکھا، فرمایا جب یہ حدیث پیغمبر نے بیان فرمائی کہ جو بندہ اپنے وقت کے امام کی، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہر وقت میں ایک امام ہے، ہر دور میں ایک امام ہے، ہر دور میں ایک امام ہے۔ پھر علامہ نے اپنا مقصد بیان کیا اور سوال کیا، فرمایا اب مجھے بتاؤ رسول کے بعد فاطمہ کا امام کون تھا؟ توجہ، پیغمبر کے بعد فاطمہ کا امام کون تھا؟ دو راستے۔ علامہ نے فرمایا اگر تو وہ تھے جن کے بارے میں تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ بطول ان سے ناراض گئیں۔ بھائی پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا آپ رہے ہیں؟ صحیح کتابوں میں لکھا ہے یا نہیں؟ صحیح کتابوں میں صحیح لکھا ہے کہ بطول ناراض گئی۔ علامہ نے فرمایا اگر تو وہ تھے جن کے بارے میں، بھائی ہوتا یہ ہے اتحاد، لوگوں نے اتحاد بین المسلمین کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اتحاد کا معنی یہ سمجھا کہ جو جیسا عقیدہ ہے وہ دوسرے کا عقیدہ آرام سے مان لے۔ بھائی عقیدہ اپنا اپنا ہوتا ہے، اتحاد اور چیز ہے۔ میں تو کہتا ہوں اتحاد کا مزہ اور لطف یہ آئے دعویٰ ہمارا ہو کتابیں تمہاری ہوں، یہ اتحاد کا مزہ ہے نا۔ علامہ نے فرمایا کہ اگر تو وہ تھے جن کے بارے میں تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ سیدہ ناراض گئیں اور آخری دم تک کلام نہیں کیا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، ڈھکی چھپی بات نہیں، بہت بڑی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ اگر تو وہ تھے اور سیدہ ان سے ناراض ہو کے دنیا سے گئیں، جب ناراض ہو کے گئیں، توجہ، جب ناراض ہو کے گئیں تو اس کا مطلب ہے معرفت نہیں رکھتی۔ اگر معرفت نہیں رکھتی تو حدیث کے مطابق نعوذ باللہ وہ جاہلیت کی موت مری۔ بیٹھے نہیں چلے گئے ہیں۔ علامہ امینی نے آخری جملہ، علامہ امینی نے فرمایا اگر وہ جاہلیت کی موت مری جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار، پھر فرمایا نہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے فاطمہ جاہلیت کی موت نہیں مر سکتی، کیونکہ فاطمہ کا امام کوئی اور نہیں تھا، علی تھا۔ پھر علامہ امینی نے کہا اگر علی کی امامت کو مان کے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تو ہم بھی ولایت کو مان کے جنتی رہ سکتے ہیں۔ کون جانے کہ فاطمہ کیا ہے۔ آج کی مجلس کا ایک جملہ درس کے طور پہ لے جائیے جوان، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو بی بی سیدہ سے جڑ جاؤ، توسل کرو سیدہ کے ساتھ، قدم قدم پہ خوشنودی زہرا کو مد نظر رکھو، بطول راضی ہوں گی تو خدا راضی ہوگا۔ جوانوں بچوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، سب کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا، محفل میں کون گناہ کرتا ہے؟ تنہائی میں اپنے آپ کو سنبھالو۔ کامیاب رہنا چاہتے ہو تو تنہائیاں سیدہ کے نام کر کے پاک کرو۔ اگر تم بطول کے دروازے سے متمسک ہو جاؤ گے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ نماز شب میں بطول سے توسل کرو۔
تسبیح زہرا کے دوران بطول سے توسل کرو۔ میں سید زادہ پوری ذمہ داری سے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مجلس زہرا میں بات بیان کر رہا ہوں، ممکن ہی نہیں خدا کی بارگاہ میں واسطہ بطول کا دیا جائے اور خدا رد کرے، ممکن ہی نہیں۔ ہم نہیں جانتے سیدہ کی شان کیا ہے، یہ یا وہ جانتا ہے جو خالق سیدہ ہے، یا وہ جانتے ہیں جو سیدہ جیسے ہیں۔ ہم کیسے جانیں گے؟ سیدہ سے متمسک ہو جاؤ۔ صرف اپنوں نے نہیں، غیروں نے بھی جب بطول کو وسیلہ بنایا، بطول کا وسیلہ کام آیا۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کتاب میرے پاس موجود ہے، کوئی حوالہ مانگنا چاہے میں دینے کے لیے حاضر ہوں، اور ایام فاطمیہ میں عمومی طور پہ یہ ایران میں بھی واقعہ پڑھا جاتا ہے۔ مشہد مقدس میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے حضرت آیت اللہ میلانی کا۔ ایک مرتبہ جرمنی سے مرد و زن میاں بیوی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد میں آئے۔ تھے غیر مسلم، مولا کی زیارت کے لیے آئے۔ جب زیارت کے لیے آئے انہوں نے دفتر سے رجوع کیا کہ ہمیں آیت اللہ میلانی سے ملاقات کرنی ہے۔ آخرکار ملاقات مل گئی، آیت اللہ میلانی کے محضر میں وہ پہنچ گئے۔ سلام کا جواب، حال احوال دریافت ہوئے۔ آیت اللہ نے فرمایا جی بسم اللہ بولی۔ انہوں نے کہا دیکھیے قبلہ ہم مسلمان نہیں ہیں، جرمنی سے آئے ہیں اور آپ کو ایک بات بتانے آئے ہیں۔ جی کیا بات؟ وہ میاں بیوی بتانے لگے کہ ہماری 16-17 سال کی ایک جوان بیٹی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور ایکسیڈنٹ کے دوران اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ہم نے کئی ڈاکٹرز کو دکھایا کہ بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، کوئی ڈاکٹر بھی ہماری بیٹی کو داخل نہیں کرتا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہمیں ملے، انہوں نے کہا جی آپریشن ہوگا، لیکن آپریشن میں بھی میں گارنٹی نہیں دیتا، ممکن ہے دوران آپریشن ہی مر جائے۔ آخر پسلیاں ٹوٹی تھیں، کیسے علاج ہوتا؟ بیٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، بولنا اس کے لیے مشکل تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، میرا تمہاری معرفت پہ سلام ہے۔ وہ ماں باپ آیت اللہ کو بتا رہے ہیں کوئی ڈاکٹر نہیں لے رہا تھا، ہمارے گھر میں ایک نوکرانی تھی جو یہیں ایران سے تعلق رکھتی تھی، احترام سے ہم اسے بی بی کہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بی بی ہمارے گھر بیٹی کے ساتھ تنہائی میں اکیلے کمرے میں بیٹھی تھی، بیٹی باتیں کر رہی تھی، بی بی نہیں معلوم میں کب دنیا سے چلی جاؤں، بی بی میرا وقت قریب ہے، مجھ سے تو بیٹھا بھی نہیں جاتا، بی بی میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بی بی نے آگے کہا دیکھو بیٹا میرے پاس ایک طبیب ہے جو تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ بیٹی خوش ہوئی، اس نے کہا بتائیے کون سا طبیب ہے، جتنے پیسے دے گا ہم لے گا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ بی بی نے کہا وہ طبیب پیسے نہیں لیتا۔ کون ہے؟ کہنے لگی دیکھو میں ہوں سید زادی، میری دادی زہرا کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھی، تم ایسا کرو اس سے توسل کرو، وہ تمہاری مدد کے لیے آ جائے گی۔ غیر مسلم تھی، نہیں جانتی تھی توسل کیسے کرنے، کہنے لگی بی بی مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ اس بی بی نے کہا منہ کرو جنت البقیع کی طرف، ایک مرتبہ کہہ دو اے شکستہ پہلو فاطمہ زہرا میری مدد کے لیے آئیے۔ یہ توسل کر رہی ہے، وہ بی بی وہاں سے نکلی، تنہائی کے عالم میں گئی، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح زہرا پڑھ کے بی بی کو وسیلہ بنا کے کہنے لگی اے میری زخمی دادی، اے حسین کی زخمی اماں، میں نے ایک مریض آپ کے دربار میں بھیجا ہے، خالی نہ پلٹانا، عزاداروں مر نہیں جاؤ گے، بی بی سیدہ ہمیں شفاعت اپنی نصیب فرمانا۔ کہتی ہے ابھی یہ دعا کر رہی تھی، اس کمرے سے رونے کی آواز آئی، وہ جو بیٹھ نہیں سکتی تھی وہ چلنے لگی، اپنے بابا کو بلا کے کہتی ہے بابا آ میری پسلیاں جڑ گئی۔ باپ نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگی ابھی کالے برقے والی بی بی آئی تھی، میری پشت پہ ہاتھ رکھا تھا، میں نے پوچھا تو کون ہے، کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی، میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب